غوثی پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی 15 اور 16 تاریخ کو پیر اور منگل کے دن جس گھر میں بھی یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں خوشحالی کے ڈھیرے لگ جاتے ہیں، وہاں پورا سال خدا کے ایسے انعامات، اللہ پاک کی طرف سے ایسی غیبی مدد اترتی ہے کہ پڑھنے والے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ میرے دوستوں، آج 15 رجب ہے اور کل 16 رجب پیر کا دن ہے، یعنی کہ آج 15 رجب پیر کا دن ہے اور کل 16 رجب منگل کا دن ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج کے دن کی یہ چھوٹی سی غلطی رزق کو روک دیتی ہے، برکت کو اٹھا لیتی ہے اور انسان بعد میں صرف افسوس ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ محنت کے باوجود پیسہ نہیں ٹھہرتا، رزق آتا ہے مگر رکتا نہیں ہے، یا کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، یا آپ کی جیب خالی ہے، تو یہ خفیہ الفاظ، ایسی تسبیح آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ محنت کے باوجود پیسہ نہیں ٹھہرتا، رزق آتا ہے مگر رکتا نہیں، یا کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، یا گھر خالی ہے، چاہتے ہو غیبی خزانے مل جائیں، تو آج 15 رجب پیر کے دن یا کل 16 رجب منگل کے دن دیکھیں آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اور اسی وجہ سے اکثر لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آگے میں ایک ایسی بات بھی بتاؤں گا جو آج اگر مس ہو گئی تو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رجب کا مہینہ ویسے ہی برکتوں والا ہے، اور جب رجب کا پیر اور منگل یہ خاص آ جائے 15 اور 16 کو، تو اس دن کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ دوستو، پیر اور منگل کے دن کا تعلق صبر، سکون اور رزق کے نظام سے جڑا گیا ہے۔ بہت سے لوگ صرف دعا تو کرتے ہیں مگر ایک بنیادی بات کو بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے دل کی صفائی اور زبان کی درستگی۔ بندہ رجب پیر کے دن سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ آج ہم شکوہ، بددعا اور مایوسی کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ یہاں اکثر لوگ ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ یہ کہ عمل تو کر لیتے ہیں مگر فوراً بات، شکایات، مایوسی یا کسی سے حسد کر لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ خود ہی اپنے رزق کا راستہ روک رہے ہیں۔ جن لوگوں نے رجب کے اس لاڈلے پیر میں اس عمل کو پابندی سے کیا، انہوں نے خود محسوس کیا کہ رکی ہوئی چیزیں چل پڑی، بے سکونی کم ہوئی اور پیسے میں ٹھہراؤ آیا۔ دوستو یاد رکھیے گا، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا بلکہ سکون اور عزت بھی رزق ہے۔ آج 15 رجب اور 16 رجب 2 دنوں کا یہ عمل ہے، چاہے ایک دن پڑھ لیں۔ دیکھیں، اس برکت والے مہینے کا وہ خاص دن ہے یہ 2 جس سے درمیانی رجب کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں پیر اور منگل کا مبارک دن بھی ہے۔ اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیر کا دن اللہ کے ہاں کتنا پسندیدہ ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری قسمت سوئی ہوئی ہے یا ہمارے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ 4 مخصوص وظائف بتاؤں گا جو میرے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے وہ انمول موتی ہیں، جن پر اگر آپ نے آج کے دن یقین کے ساتھ عمل کر لیا، یقین مانے آپ کی برسوں کی پریشانی دنوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ آپ کی زندگی بدلنے والا ہے، اسی لیے کسی بھی جگہ سے اسکپ کرنے کی غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ آج ہم صرف وظیفہ نہیں بتائیں گے بلکہ وہ طریقہ بتائیں گے جس سے اللہ کی رحمت آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وظیفے کے لیے پیر کا دن ہی کیوں چنا گیا؟ تو سنیے، پیر کا دن کائنات کا وہ خوش قسمت دن ہے جس دن
اللہ پاک نے اپنے محبوب سرور کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ دن شکر گزاری کا دن ہے، یہ دن رحمتوں کے نزول کا دن ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو، یہ وہ ہے کہ ہر پیر کو میرے دوستو اللہ کے دربار میں ہم جیسے گناہ گاروں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، فرشتے اللہ کے سامنے آپ کا نام پیش کر رہے ہوں اور اسی وقت آپ رجب کی مبارک گھڑیوں میں اللہ کو یاد کر رہے ہوں، تو کیا اللہ آپ کی فریاد کو نہیں سنے گا؟ دوستو وہ رب تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اسے عطا کروں، لیکن میرے بھائیو یہاں ایک بہت ہی باریک اور پتے کی بات یہ ہے کہ جسے سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی بنیادی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پکار عرش تک جاتی نہیں ہے۔ وہ غلطی اتنی عام ہے کہ شاید آپ بھی انجانے میں وہ کر رہے ہوں۔ وہ غلطی کیا ہے وہ آپ کو ابھی پہلے وظیفے کے بعد بتاؤں گا، تاکہ آپ کی آج کی یہ محنت ضائع نہ ہو اور آپ کو اس کا 100% رزلٹ ملے۔ بس اگلے 2 منٹ میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اب ہم ویڈیو کے اس عملی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج 15 رجب یعنی کہ رجب کا بالکل درمیانی حصہ، یہ وقت ہے جب پورا یعنی کہ پودا اپنی جڑ پکڑ رہا ہوتا ہے تاکہ رمضان میں ہمیں پھل دے سکے۔ اگر آپ نے اپنے دل کی زمین کو ان وظائف سے سیراب کر لیا تو یقین مانے رمضان آنے تک آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں یہ باتیں کسی سنی سنائی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ وہ سچائی ہے جن پر چل کر لاکھوں پریشانیاں حل ہوئیں، لوگوں نے اپنا سکون واپس پایا، اور بے شک ایسا ہی ہے جیسے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو پیر اور منگل کے اس مبارک دن کا وہ پہلا خاص وظیفہ بتاؤں جو آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول سکتا ہے، میں آپ سے ایک بہت ہی محبت بڑی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم یہ محنت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کا بھلا ہو سکے اور سچی باتیں آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ان باتوں سے آپ کے ایمان کو طاقت ملتی ہے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس چھوٹے سے قافلے کا حصہ بن جائیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت بڑا حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی ایک پریشان حال انسان کا بھلا ہو گیا تو قیامت کے دن آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ آئیں اب اس پاک مہینے اور اس پیر اور منگل کے 15 اور 16 رجب کے اس بابرکت دن کے صدقے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر اللہ سے دعا کریں، آمین کہیے گا۔ کیا پتہ کسی کی زبان سے نکلا ہوا آمین ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ، اے کائنات کے اکیلے مالک، ہم تیرے عاجز اور گناہگار بندے تیرے در پر دستک دے رہے ہیں۔ مولا، ہم دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہیں، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، حالات نے ہمیں توڑ دیا ہے، لیکن الہی ہمیں تیری ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ تو ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑے گا۔ اے باری تعالیٰ، رجب کی 15 اور 16 تاریخ کے دن کے صدقے جو ہاتھ اس وقت تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کی آج لاج رکھ لینا۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما دے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں ان کے رزق میں برکت دے دے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے مولا غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ، جن کی اولاد نہیں انہیں نیک پاک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کے بچے نافرمان انہیں تابعدار بنا دے۔ اے میرے پروردگار، آج کا یہ پیر اور منگل ہمارے لیے خوشیوں کامیابیاں لے کر آئے، ہمارے دلوں سے ڈر ختم اور پریشانیاں نکال کر اپنے سکون بھر دے میرے مولا اپنا۔ اے اللہ، ہمارے ان دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ جو لوگ یہ دعا سن رہے ہیں کومنٹس میں آمین ضرور لکھے گا، شاید آپ کا ایک آمین معجزے کی شروعات ہو جائے۔ دوستو، اللہ سے باتیں کر کے جو سکون ملتا ہے نا، وہ کہیں اور نہیں۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ گھڑی آ گئی جس کا آپ کو انتظار تھا۔ اب میں آپ کو وہ پہلا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کی تعداد و طریقہ کار ہمارے بزرگوں نے خاص طور پر بتایا ہے۔ اس عمل کو کرنے کی ایک خاص راز ہے جو میں ابھی آپ کو اگلی چند منٹوں میں بتانے والا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، آپ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ آج کے دن کا پہلا وظیفہ سن لیں۔ آج 15 اور 16 رجب کے درمیان یعنی کہ پیر اور منگل کے دن آپ نے جس ذکر کی کثرت کرنی ہے وہ ہے اسلام کی بنیاد یعنی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
آپ نے آج کے پورے دن میں اس کلمہ طیبہ کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی تعداد 21 بار ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو سنیں، ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک ایسا طریقہ بتایا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کی تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کلمہ کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لمبا سانس لینا ہے اور ایک ہی سانس میں آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ اسے پڑھتے جائیں اور جب آپ کا سانس ٹوٹنے لگے تو آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر مکمل کلمہ کر لیجئے گا۔ اس طریقے سے آپ کی گنتی بہت تیزی سے بڑھے گی، اور اگر آپ ویسے بھی پڑھنا چاہیں تو یہ عمل 15 اور 16 تاریخ کا، چاہے 15 میں پڑھیں چاہے 16 میں پڑھیں، یہ غیب سے خزانے لائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے، چاہے اس پیر کو پڑھیں چاہے منگل کو پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں دوستو، اس طرح آپ نے یہ پڑھنا ہے، اللہ کے نام کی خوشبو بھر جائے گی انشاءاللہ۔ یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہم 21 مرتبہ اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں نا، تو ہمارے دل پر جمع ہوئی گناہوں کی سیاہی دھل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں بے سکونی ہے، یا جنہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی پر کسی نے بندش کر دی ہے۔ کلمہ طیبہ وہ تلوار ہے جو ہر قسم کی بندش کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ کلمہ طیبہ کی طاقت کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، حضرت میں فاقوں تک پہنچ گیا ہوں۔ بزرگ نے اسے مشورہ دیا کہ بیٹے جاؤ اور کلمہ کو کثرت کرو۔ اس شخص نے 21 مرتبہ کلمہ پڑھا، یعنی کہ اپنا معمول بنا لیا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اسے ایک ایسی جگہ سے کام کی آفر آئی جہاں اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ جب وہ واپس شکریہ ادا کرنے آیا تو بزرگ نے فرمایا کہ بیٹے، جب تو نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا تو تو نے اپنی زبان کو اللہ کی گواہی کے لیے وقف کر دیا، اور اللہ اپنے گواہ کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کلمہ کی طاقت یہ ہے، آج آپ کی زندگی میں بھی معجزہ دکھا سکتی ہے، لیکن پہلے کلمے کی طاقت اب باری آتی ہے اس درود کی جس کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، کلمہ طیبہ سے ایمان کی مضبوطی کرنے کے بعد اب باری آتی ہے اس عمل کی جو ہماری بگڑی بناتا ہے، وہ ہے درود ابراہیمی۔ دیکھیں، ایک سادہ سی مثال ہے، سمجھیں۔ اگر آپ نے ملک کے سب سے بڑے حاکم سے اپنا کوئی کام نکلوانا ہے تو آپ کسی ایسے بندے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں جس کی وہ حاکم بات نہ ٹال سکے۔ کائنات کا سب سے بڑا حاکم اللہ ہے، اور اس کا سب سے پیارا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس زبان پر اس کے حبیب کا ذکر ہو اور اس کی دعا خالی یعنی کہ موڑ دی جائے۔ دوستو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ دوستوں، ذرا حساب لگائیں، آج 15-16 رجب کو جب آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اللہ کی 1000 رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہوں گی۔ جس گھر میں 1000 رحمتیں آ جائیں، کیا وہاں غربت، غریبی یا پریشانی ٹھہر سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ دوستو، درود ابراہیمی کی طاقت کا ایک ایسا واقعہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ ہمارے ایک علاقے کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا جس کے جوان بیٹے کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ وہ اسپتال کے باہر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ ایک بزرگ نے وہاں سے گزرے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے حال سنایا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا مایوس نہ ہو، آج 15 رجب ہے، تسبیح پکڑو اور 100 بار یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے اس کی نبی کا واسطہ دے کر مانگو۔ اس شخص نے وہی بیٹھ کر تڑپ کر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی تسبیح مکمل نہ ہوئی تھی کہ ڈاکٹر باہر آیا بھاگا ہوا اور کہنے لگا کہ معجزہ ہو گیا، مریض کی نبض واپس آ گئی ہے۔ دوستو، یہ درود پاک کی وہ طاقت ہے جو موت کے منہ سے بھی واپس لا سکتی ہے۔ تو کیا آپ کا قرض یا بیماری دوستو اس کے سامنے بڑی ہے؟ ہمیں کیا ملے گا اور یہ کیوں ضروری ہے؟ دوستو،
یا آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہ آئے تو کوئی بھی درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ ضروری ہے اس کی پہلی بات دیکھیں، اس کی پہلی برکت یہ ہے کہ آپ کی ہر دعا قبولیت کے پڑ لگ جائیں گے۔ دوسری برکت یہ ہے کہ چہرے پر ایسا نور آئے گا کہ لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تیسری برکت اس کی یہ ہے کہ اس کے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام جان لینے آتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی پہچان آسان ہو جائے گی۔ آج پیر اور منگل کے دن سکون کے دن ہیں۔ ابھی کامنٹس میں دوستوں اللہم صلی علی محمد لکھ کر اپنی محبت کا ثبوت دیں اور اس خوشبو کو اپنے گھر میں بسنے دیں، کیونکہ دیکھیں بھائیوں، جیسی کھڑی دھوپ میں گھنے درخت کا سایہ سکون دیتا ہے نا، ویسے ہی تنگی اور پریشانی کی دھوپ میں درود ابراہیمی یا کسی بھی درود پاک کا سایہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اب دوستوں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا درود ابراہیمی یہ تعداد نصرت الہی کی علامت ہے۔ جب آپ اس تعداد میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو گویا اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ مولا میں اکیلا ہوں، کمزور ہوں، لیکن تیری رحمت کے یہ 313 فرشتے میری مدد کو آئے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نسبت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کی جنگوں میں اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کی کوئی مراد ایسی ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو آج یہ تسبیح مکمل کیجیے گا، آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی تنگی میرے دوستوں آسانی میں بدل جاتی ہے۔ دوستو اب ہم اس ویڈیو کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو اس پورے دن کی محنت کا نچوڑ ہے۔ یاد رکھیے گا، کلمہ، درود اور استغفار تو آپ پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں اس کی شرط، اس کا وقت آ گیا ہے، اور وہ وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد کا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دن بھر کے ذکر کے بعد جب بندہ عشاء کے بعد نماز پڑھ کر سکون سے بیٹھتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کی دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس وظیفے میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت شامل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کا دل ہے۔ پڑھنے اور اجر کے لحاظ سے وہ سورت کون سی ہے اور اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے کہ وہ سیدھا اثر دکھائے، میں آپ کو بس چند لمحوں میں یہ آخری اور سب سے اہم راز بتانے والا ہوں، کیونکہ اس کے فوراً بعد میں آپ کو وہ خاص طریقہ بتاؤں گا جو آپ نے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد سجدے میں جا کر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جو اس پورے دن کی عبادت کو 4 چاند لگا دے گا۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اس عمل کو 15 اور 16 تاریخ کو پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر۔ پیر اور منگل کے دن یہ آپ نے تینوں چیزیں پہلے پڑھنی ہے اور پھر آگے کیا کرنا ہے دیکھیں۔ یہ ایک پورا الگ عمل ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک الگ عمل کرنا ہے۔ اس عمل میں 2 عمل ہے۔ ایک تو آپ پیر اور منگل کو درود پاک پہلا کلمہ پہلے پڑھیں 21 بار، پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور 313 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 2-3 چیزیں اور پڑھنی ہوتی ہیں جو میں بتاؤں گا آگے جا کر۔ لیکن عشاء کے بعد ان دونوں دنوں میں آپ نے ایک عمل کرنا ہوتا ہے۔ 15 تاریخ کو پیر کو عشاء کے بعد کر لیں یا 16 تاریخ منگل کو عشاء کے بعد کر لیں، دیکھیں آپ نے عشاء کی نماز فرائض اور سنتوں سے فارغ ہو کر وہیں جا نماز پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور وہی درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی وہ عظیم و شان سورت پڑھنی ہے جسے تہائی قرآن کہا جاتا ہے، یعنی سورہ اخلاص۔ آپ نے اس مبارک رات کو پورے دھیان کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ اخلاص کی تلاوت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرنی ہے۔ میرے دوستو، جب آپ 41 مرتبہ مکمل کر لیں، یعنی کہ 41 ٹائم آپ کا مکمل ہو جائے، تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ 41 کی تعداد میں سورہ اخلاص ہی کیوں؟ اب دوستو، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے، اور 41 کی تعداد اس کی جو ہے وہ تاثیر رکھتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی، بیماریوں اور ہر قسم کی نحوست کو ایسے ختم کر دے گا جیسے سورج نکلنے سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مکمل خاص طور پر ان کے لیے ہے جن کی دعائیں آخری وقت پر آ کر رک جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ویڈیو کے آخر میں وہ خاص بات بتاؤں گا جو اس وظیفے کی جان ہے اور جس سے آپ کا اعتماد ہمارے اس چینل پر ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ تو وہ راز یہ ہے، جب آپ عشاء کے بعد
41 بار سورہ اخلاص والا عمل کر لیں گے تو آپ نے دعا مانگنے سے پہلے اللہ کے حضور سجدے میں گر جانا ہے۔ سجدے میں بندے کی معراج ہے، صرف 3 مرتبہ نہایت عاجزی سے پڑھنا ہے۔ میرے عزیزو، یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کا رب آپ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں وہ کلمہ پڑھ کر جب آپ اپنا سر اٹھائیں گے اور پھر اللہ سے اپنی مراد مانگیں گے تو یقین جانیں آپ کی دعا عرش کو ہلا دے گی۔ یہ وہ طریقہ ہے میرے دوستو جو ہم نے خاص طور پر آپ کے لیے ڈھونڈ نکالا ہے تاکہ آپ کا یہ پیر اور منگل ضائع نہ ہو جائے۔ آج 15 اور 16 رجب کا یہ پیر اور منگل اگر آپ کی زندگی کا نیا موڑ ثابت ہو، میری دعا ہے کہ جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اللہ پاک اس کی ہر جائز مراد پوری فرمائے اور اسے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین اللہم آمین۔ اب دوستو، آپ نے بہت ضروری بات، آج 15 اور 16 رجب پیر اور منگل کے دن یہ دن گزر گیا تو پھر صرف افسوس رہ جائے گا کہ کاش ہم نے اس دن کو سنجیدگی سے لیا ہوتا۔ میں آپ سے کہوں گا اس ویڈیو کو بعد کے لیے مت چھوڑیں، اس عمل کو آج ہی کریں۔ اور آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجب کے باقی دنوں کے خاص اعمال اور راز آپ تک پہنچتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کر دیں، آل کی یعنی کہ آپشن کو سلیکٹ کر لیں، کیونکہ جو لوگ یاد دہانی کے لیے اگنور کرتے ہیں اکثر وہی لوگ محروم رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوششیں پسند آئی ہیں تو کامنٹس میں یا اللہ ضرور لکھیں اور اپنی دعا کی درخواست بھی چھوڑ دیجیے گا۔ کیا پتہ کل کی ویڈیو میں آپ کا نام شامل ہو اور کسی کی آمین سے آپ کا کام بن جائے۔ میرے دوستوں، اب آپ نے فوری طور پر دیکھیں، آپ نے اس عمل میں عشاء کے بعد والا عمل میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اب جو عمل مجھے آپ کو حقیقی عمل بتانا ہے جو آپ 15 اور 16 تاریخ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت کسی جگہ بیٹھ کر پڑھیں گے میرے دوستوں، وہ اس عمل کا پہلا کلمہ 21 مرتبہ آپ نے پڑھا، پھر آپ نے 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد یا ربنا یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یہی وہ راز ہے میرے دوستو جس کو آپ نے پورا کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن وہ عشاء والا عمل الگ تھا اور یہ چلتے پھرتے کسی وقت بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ 15 اور 16 تاریخ کو میں نے آپ کو ان 2 دنوں کے 2 عمل بتانے ہیں۔ ایک عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں تو عشاء اور فجر کے درمیان پوری رات میں 15 اور 16 رجب کی رات کو کسی وقت بھی پڑھ لیجیے گا، چاہے 15 کی رات میں پڑھ لیں، چاہے 16 کی رات میں پڑھ لیں، یعنی چاہے آج رات میں پڑھ لیں، چاہے کل رات میں پڑھ لیں، لیکن عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، وہ عشاء کے بعد والا عمل الگ ہے، وہ آپ نے کرنا کیا ہے، 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 41 بار آپ نے میرے دوستوں سورہ اخلاص پڑھنی ہے 41 ٹائم، اور پھر سجدے میں جا کر جو میں نے آپ کو یہ لفظ بتانے ہیں یا ربنا یا ربی بتائی ہوئی تعداد میں 11 بار پڑھ کر آپ نے سجدے سے اٹھنا ہے اور پھر یا ربنا یا ربی کو ملا کر سجدے میں 11 بار پڑھ لیں، پھر اٹھ کر دعا مانگیں تو انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ جو عمل ہے یہ رات کا ہے، اور پھر دوسرا عمل جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ عمل اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ رجب کی 15 اور 16 تاریخ کو یعنی پیر اور منگل کو کسی وقت آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل چھپڑ پھاڑ کر آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی کو دور کر کے آپ کے وہ مسائل جو بڑے بڑے تسبیح بڑے بڑے وظیفے سے حل نہ ہوئے، غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا اس عمل کا اب آپ نے چوتھا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ نے فوری طور پر چوتھے نمبر پر اس عمل کا سب سے خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں 3 وظیفے کون سے بتائے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر 21 ٹائم پہلا کلمہ پڑھ لیا، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کا سب سے معجزاتی وظیفہ درود شریف 11 بار کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہے وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے وہ پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، پھر فوری طور پر عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 313 بار پڑھیں۔ میرے دوستو، اب آپ نے چوتھے نمبر پر دیکھیں آخری 2 وظیفے باقی ہیں، ان 2 وظیفوں کو بھی آپ نے لازمی شامل کرنا ہے تاکہ آپ کی بھی تقدیر سنور جائے، تاکہ آپ کی بھی ہر مشکل ہر پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تو کبھی ترقی نہیں کرے گا، تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، میرے دوستو یقین جانے وہ لوگ بھی آج اس عمل کو سننے کے بعد آپ کو کندھوں پر اٹھا لیں گے، آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا رتبہ بھی ہوگا، ساری زندگی انشاءاللہ
झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे। आज चंद मिनटों के लिए टिक टाक को, दुनिया दारी को, दोस्ती यारी को छोड़कर मेरी ये वीडियो आपके सामने जैसे ही आए आपने दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं देंगे। अल्लाह वालों, अब आपने सबसे आखिर में 2 वजीफ़े पढ़ने हैं। 3 वजीफ़े मैंने आपको बता दिए हैं। रात इशा वाला अमल 15 और 16 तारीख का मैंने आपको बता दिया है। अब आपने 3 वजीफ़े पढ़ने के बाद चौथे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा पढ़ना है। देखें, हमने पिछले साल ये अमल तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोगों को दिया था और यकीन जाने इन 2 दिनों के अमल ने लाखों हज़ारों लोगों की तकदीर को बदला है। इस अमल ने मुझे फ़कीर से बादशाह बनाया है। ये मेरे दोस्तों, ये कोई बना बनाया वजीफ़ा नहीं है कि 2 बार ये पढ़, 3 बार ये पढ़। ये मौका साल में 1 बार मिलता है। ये हर पीर मंगल के दिन का अमल नहीं है। ये 15 और 16 तारीख रजब की जो पीर और मंगल पड़ा है, इन 2 दिनों में आपने ये तमाम चीज़ें पढ़नी है। 2 अमल मैंने आपको बताने हैं, एक इशा के बाद का और एक मेरे दोस्तों वैसे ही आप लोग 15 और 16 तारीख को किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। चाहे 15 को पढ़ें, चाहे 16 को पढ़ें, लेकिन तन्हाई में बैठकर आपने 3 वजीफ़े पहले मैंने आपको बता दी हैं। तन्हाई में बैठ जाएं तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए 21 बार आपने पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर आपने वहीं बैठे बैठे दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है मेरे दोस्तों, यानी कि नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा कोई सा भी, और फिर तीसरे नंबर पर 313 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें। अब आपने चौथे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा पढ़ना है, जिसे शायद आपने मेरे दोस्तों इस तरतीब से अपनी ज़िंदगी में ना पढ़ा हो। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हर बंदा अपनी ज़िंदगी में पढ़ता है, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि मैंने बिस्मिल्लाह भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, मेरे तो हालात नहीं बदले, तो आज मैं गारंटी से कहता हूँ, आज मेरे बताए हुए तरीके से मेरे दोस्तों पढ़कर देखें, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अल्लाह पाक का आपने नाम पढ़ना है चौथे नंबर पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रहमानु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रहमानु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रहमानु। इस तरीके से आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये कंप्लीट एक वजीफ़ा है जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। जो लोग कहते हैं ना कि मैंने हर तरह की तस्बीह पढ़ ली, हर तरह का वजीफ़ा पढ़ लिया, लेकिन मेरे हालात नहीं बदले, तो आज इंशाअल्लाह ऐसी तकदीर बदलेगी मेरे दोस्तों के सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अल्लाह वालों, अब आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे ख़ास और मोजज़ाती वजीफ़ा जो आपने अमल में शामिल करना है, ये वजीफ़ा मेरे दोस्तों कौन सा है? ये वजीफ़ा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। ये इस अमल का सबसे आखिरी और मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है, जिसे फ़कीर भी पढ़ ले तो चंद मिनटों सेकंडों में बादशाह बन जाता है। मेरे दोस्तों, ये वजीफ़ा है, मेरे दोस्तों ये वजीफ़ा इस अमल का सबसे बड़ा ख़ास और मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। मेरे दोस्तों, ये वजीफ़ा कौन सा है? ये वजीफ़ा या मोहम्मद का है, जो शायद आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरतीब से ना पढ़ा हो ना सुना हो। आपने या मोहम्मद को आज मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। ये देखें, या मोहम्मद नबी पाक का ज़ाती नाम है, लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि मैंने या मोहम्मद भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, मेरे हालात नहीं बदलते, तो मेरे दोस्तों आज मेरे बताए हुए तरीके पर पढ़कर देखिएगा, इंशाअल्लाह ऐसी तकदीर चमकेगी कि सारी ज़िंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे। या मोहम्मद का वजीफ़ा मेरे दोस्तों आपने कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? या मोहम्मद का वजीफ़ा मेरे दोस्तों आपने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बताए हुए तरीके पर 11 बार पढ़ना है, लेकिन ऐसे नहीं कि तस्बीह पकड़ी और या मोहम्मद शुरू हो गए ना। मेरे गरीब, ना या मोहम्मद का वजीफ़ा आपने मेरी बताई हुई तरतीब से सिर्फ 11 बार कैसे पढ़ना है मेरे दोस्तों? या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे। इस तरीके से आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा 11 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना है। अमल की इजाज़त के लिए कमेंट्स में नाम लिखें, इंशाअल्लाह अमल की इजाज़त भी मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। आज 15 और 16 तारीख को चंद मिनटें निकाल कर आज चलते फिरते ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई लाजमी पढ़िएगा। पहले आपने मेरे दोस्तों 41 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है, फिर आपने फौरी तौर पर 11 बार दुरूद शरीफ, फिर इसके बाद फौरी तौर पर आपने अस्तगफिरुल्लाह को 313 बार,
پھر آپ نے چوتھے نمبر والا وظیفہ، پانچواں وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگ اللہ پاک سے مانگیں، اور عشاء کے بعد کا جو میں نے آپ کو عمل بتایا اسے بھی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر سجدے میں جا کر یا ربنا یا ربی کو ملا کر 11 بار پڑھیں، اور پھر سجدے سے کھڑے ہو کر اللہ پاک سے مانگیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔